بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی ہماری 31ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست میں ہم نے جہاں پر گفتگو روکی تھی وہ تھا اس یہودی بدماش کا شرمندہ ہونا، جس طرح سے وہ اپنی چال کے فیل ہو جانے پر شرمندہ ہوا۔ آگ کے پاس اس نے بت رکھا تھا اور لوگوں سے اس نے کہا تھا کہ اس بت کو سجدہ کرو ورنہ میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ اس طرح سے ایک ماں اور بیٹا وہاں پر آیا، چھوٹے بچے کو اس نے آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ نے اس بچے کو جلایا نہیں۔ اس نے آگ کے اندر کی کیفیتیں ماں سے بیان کی اور ماں کو بھی شوق پیدا ہوا آگ میں جلنے کا، وہ بھی بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھی اور اس کو بھی آگ میں جھونک دیا گیا۔ پھر اس نے بھی وہی باتیں لوگوں کے سامنے کہیں کہ خوشی سے اس آگ میں آ جاؤ، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو۔ اس طرح سے ساری قوم آہستہ آہستہ اس آگ میں کود پڑی اور اس طرح سے وہ یہودی شرمندہ ہو گیا۔ یہاں پر اس واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے مولانا روم نے ایک بڑی اہم نقطے کی طرف توجہ کی کہ جو انسان لوگوں کی برائی کی فکر کرتا ہے، اس کے ذہن میں لوگوں کی برائی ہوتی ہے یا لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے نا ہماری زبان میں بھی کہ جب آپ کسی اور کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو وہ گڑھے میں خود جا کر گرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ وہ چیز سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ لوگوں کی برائی مت کرو، لوگوں کی برائی مت چاہو، لوگوں کے بارے میں برا ہونے کا خیال چھوڑو تو تمہارا اچھا ہوگا، ورنہ یہ برائی تمہارے اوپر آئے گی۔ اب یہ لوگوں کو برباد کرنے کا جو اس یہودی بادشاہ کا جو طریقہ کار تھا، جو انٹینشن تھا، جو اس نے ارادہ کیا تھا، جو کام کیا تھا، وہ اسی کے اوپر آ گیا، وہی شرمندہ ہو گیا۔ تو اس لیے آپ یہاں پر نصیحت کرتے ہیں کہ لوگوں کی اچھائی کے بارے میں سوچو، لوگوں کے اچھے کے بارے میں سوچو، تمہارا اچھا ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی مدد کرو، جہاں تک ہو سکے لوگوں پر رحم کرو، لوگوں کا اچھا سوچو، پھر اپنے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، تمہارا اچھا اللہ سوچے گا۔ تو جو لوگوں کی جامدری کرتا ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اصل میں اسی کا مذاق ایک دن اڑ جاتا ہے اور جس کا مذاق اڑایا گیا تھا اس کا درست ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے آخری جو بیت تھا اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ آنکھ می درید جامع خلق چست شد دریدہ آنے اغزی شاں درست۔ جو تیزی سے لوگوں کی جامہ دری کرتا تھا اس کا جامہ چاک ہو گیا اور ان کا درست ہو گیا۔ اب یہاں پر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ جو یہودی تھا یہ دراصل اپنی ہی برائی کا شکار ہو گیا، جبکہ مسلمان جو رہتے نا وہ ایسے نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ارحموا ترحموا، تم لوگوں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، اپنے سے برائی کرنے والوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ رہا، جو مزاج رہا، اس کو دیکھو، سمجھو۔ اس کے بعد آپ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ چھوٹا سا واقعہ سنا رہے ہیں تاکہ یہ بات اور کھل کے سمجھ میں آ جائے۔ آں دہن کش کرد وس تسخر بخاند نام احمد را دہانش کش بماند۔ ایک شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر منہ کو اس نے ٹیڑھا کیا۔ مطلب منہ ٹیڑھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی ناگواری اور انتہائی جو ہے بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا۔ آپ کا نام سن کر اس نے مذاق کیا، تمسخر کیا، مذاق اڑایا۔ تو کیا ہوا؟ دہانش کش بماند، اسی کا منہ ایک دن ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بھی رسول کا، نبی کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی۔ ایک اور بات یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میرا خود کا ایک تجربہ ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے، میرے بچپن کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک لڑکا تھا، اس کی ایک عادت تھی کہ وہ زیادہ لوگوں کی میمیکری کرتا تھا، ان کا مذاق اڑایا، ان کی نخل اڑائی، اس طرح سے اس کی عادت تھی۔
ایک بزرگ تھے، ایک صاحب تھے، نیک آدمی تھے، ان کو ہکلا کے بات کرتے تھے، تو وہ بندہ ان کے ہکلانے کی نقل کیا کرتا تھا. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ مسئلہ، میری زندگی میں ہوا سو واقعہ ہے یہ. کچھ وقت کے بعد وہی بندہ ہکلا ہو گیا. تو آج تک وہ ہکلا ہے، ابھی بھی ہے. وہ جس کا مذاق یہ اڑایا کرتا تھا وہ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن ابھی بھی یہ بندہ آج تک دنیا میں موجود ہے اور ابھی تک ہکلا ہوا ہے. تو یہ ایک معمولی اللہ کے بندے کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی. تو جو رسول اللہ کے شان میں اس طرح کرتا ہو، منہ ٹیڑھا کرتا ہو، تو کیا جب ہے کہ اس کا منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے حقیقت میں. تو یہاں پر وہی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اپنا منہ ٹیڑھا کیا تھا، تو اس کا منہ حقیقت میں ٹیڑھا ہو گیا. باز آمد کہ محمد افکن اے ترا الطاف علم من لدن. لیکن جیسے اس کا منہ ٹیڑھا ہوا اس کو ہوش آ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. باز آمد واپس آیا، کہ محمد افکن، اور کہنے لگا کہ اے محمد مجھے معاف کر دیجئے. اے ترا الطاف علم من لدن، اے وہ شخصیت، اے وہ ذات جن کی مہربانیاں عام ہیں، جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جن کے پاس علم لدنی ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس اللہ نے اپنے پاس سے خصوصی علم دیا ہے، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو میں بھی آپ کے پاس معافی کی درخواست لے کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. من ترا افسوس می کردم ز جہل من بدم افسوس را منصوب و اہل. میں نے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا. حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ مذاق اڑانے کے لائق، تمسخر کے لائق، اس کا مستحق تو میں تھا. معافی چاہیے. تب ظاہر بات ہے وہ رحمت للعالمین ہیں، جب کسی نے معافی چاہی تو آپ نے معاف کر دیا اس کو. چوں خدا خواہت کے پردے کس درد میل شندر تانے پاکم برد. تو اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے، کسی کا عیب ظاہر ہو جائے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کی پردہ دری کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک عادت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں پر طعنہ کرنے یا بڑے لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ اپنے سے بڑے پر، معززین پر، قابل قدر لوگوں پر، علماء پر، مشائخ پر زبان تان دراز کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے عیب کو لوگوں میں ظاہر کرنے والا ہے. ور خدا خواہت کے پوشد عیب کس کم زند در عیب مایوبہ نفس. اور اگر خدا چاہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرے، اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس آدمی کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ عیب والے لوگوں کے عیب دیکھ کر بھی عیب بیان نہیں کرتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب چھپے رہیں تو آپ نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر طعنہ زنی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. جو حقیقت میں برے ہیں، جو حقیقت میں عیب دار ہیں، ان کے عیب بیان کرنا بھی چھوڑ دو. یہ معاملہ ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ. ارحموا ترحموا کا مطلب یہی ہے، تم بندوں کے ساتھ جیسے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ویسے ہی رہے گا. اگر تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. اگر تم لوگوں کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. جو معاملہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے والا ہے. چوں خدا خواہت کے ماں یاری کنت میل مارا جانب زاری کنت. اور جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے، عاجزی ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. ہمبلمنٹ، ہمبلنس آ جاتی ہے ہمارے پاس. عاجزی، انکساری، ہر کسی کے ساتھ نرمی سے ملنا، ہر کسی کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، خلوص کا معاملہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اکڑنا نہیں. یہ ساری جو کوالٹیز ہیں یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، یعنی ہماری مدد ہونے والی ہے. اے خنک چشمے کے او گریان اوست وے ہمایوں دل کے او بریان اوست. بڑی مبارک ہے اے خنک چشمے کے، بڑی مبارک ہے وہ آنکھ، او گریان اوست،
جو اس کے لیے روتی ہے. وہ آنکھ بڑی مبارک آنکھ ہے جو اس کے لیے روتی ہے. گریان کہتے ہیں، گریا وزاری اسی سے بنا، گریان کرنا، رونا، تلملانا، تڑپنا. وہ ہمایوں دل، اور وہ دل بہت مبارک ہے. ہمایوں کہتے ہیں قسمت والا، خوش نصیب، فارچونیٹ. وہ دل بہت فارچونیٹ ہے، وہ دل بہت مبارک ہے کہ او بریان اوست، جو اس کے لیے بریان ہے. بریان کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے پاس بریانی الگ معنی میں ہے، لیکن اصل میں جو فارسی ورڈ ہے بریان، تو بریان کا مطلب ہوتا ہے تلا ہوا، بھنا ہوا، جل بھننا. تو وہ ہمایوں دل کہ او بریان اوست، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے، اس کی محبت میں پک رہا ہے. اس پہ ہر گریا آخر خندہ ایست، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست. یہ بات یاد رکھو کہ ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے. ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ دیکھیے آپ، دا اینڈ آف ایوری ویپ از اے لافٹر ایٹ لاسٹ. تو یہ جو آپ جل بھن رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ آپ کا انجام بھی اگر آغاز ایسا ہے تو انجام بھی ایسے ہونے والا ہے. نہیں. دا اینڈ آف ایوری ویپ از اے لافٹر ایٹ لاسٹ. از پہ ہر گریا آخر خندہ ایست، مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست. جو انجام پہ نظر رکھنے والا ہے آغاز کو چھوڑ دیتا ہے. آغاز جیسے ہوا ہوا، زندگی جیسے گزری گزری، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. رزلٹ کیا ہے، اینڈ کیا ہے، اینڈ کو دیکھو. اور وہ اینڈ کو دیکھنے والا، اینڈ پر نظر کرنے والا، وہ مبارک بندہ ہے. دا مین ہو فورسیز دا اینڈ از اے بلیسڈ سلیو. یہ مطلب ہے اس کا. مرد آخر بھی مبارک بندہ است. ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود. جہاں کہیں بھی پانی جاری ہوتا ہے وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے. خالص مٹی ہے، یہاں پہ آپ نے کوئی بیج نہیں پیرا ہوگا، کوئی کاشتکاری نہیں کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں گے اگر مسلسل بارش ہوتی ہے تو وہاں پر بھی گھاس اگ جاتی ہے. تو ہر کجا آب رواں سبزہ، اور آب رواں تو کہتے ہیں رننگ واٹر کو، فلوئنگ واٹر. ویئر ایور از فلوئنگ واٹر دیر از گرینری. ہر کجا آب رواں سبزہ بود، ہر کجا اشک رواں رحمت شود. ویئر ایور آر رننگ ٹیئرس دیر از مرسی. تو یہ مثال دے رہے ہیں، جیسے مسلسل پانی بہ رہا ہے تو وہاں پر سبزہ اگنا یقینی ہے، اسی طریقے سے مسلسل بہنے والے آنسو رحمت کو دعوت دیتے ہیں. باش چون دولاب نالاں چشم تر، تاز سہنے جانت بر رویت خضر. تو ایک رہٹ کی طرح روتے رہو، نالاں رہو، گریاں رہو، اپنی آنکھوں کو بھیگا رکھو. رہٹ کیا ہوتا ہے معلوم؟ فارسی میں تو اس کو دولاب کہتے ہیں، اردو میں راہٹ کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ لفظ راہٹ بھی ہمارے لیے فارسی سے کم نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ چرخہ ہوتا ہے نا جو پانی کے فلو سے گھومتا ہے، اس کو کہتے ہیں رہٹ. فارسی میں کہتے ہیں دولاب. واٹر ویل انگلش میں اگر آپ بولیں گے تو واٹر ویل. یہ دو مختلف کاموں میں آتا ہے. ایک تو کھیت میں کسی مقام پہ اس کو نل کے ساتھ کنیکشن دیتے ہوئے پانی کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ پانی کو ہر طرف پھیلاتا ہے، کھیت میں ہر طرف پھیلاتا ہے. ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا وہ ویل ہوتا ہے جو باولی کے اوپر، کنویں کے اوپر لگاتے ہیں رسی لگا کر اس کو، تو وہ ویل کی وجہ سے ہی وہ ڈول پانی کے اندر جاتا ہے. پھر وہ ویل ادھر گھومتی ہے، وہ ڈول واپس ایسے آتا ہے. اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں واٹر ویل. چرخاب بھی بولتے ہیں اس کو، چرخاب، پانی کا چرخا، چرخاب بھی اس کو بولتے ہیں. تو اس طرح سے رہو جس طرح وہ پانی ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اس میں سے گرتا رہتا ہے اور پانی ادھر ادھر پھیلتا ہے اس کی وجہ سے. اور جہاں جہاں تک وہ پانی جاتا ہے وہاں تک جھاڑ اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے. تاز سہنے جانت
بر رویت خضر، تاکہ تیری روح کے صحن سے بھی سبزہ اگ جائے. یہ تو تیری روح کا جو صحن ہے وہ پانی نہ دینے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے. اگر تو یہاں پر سبزہ اگانا چاہتا ہے تو پھر آنسو بہا. مرحمت فرمود سید عفو کرد، چون ز جرأت توبہ کرد آں روئے زرد. سید نے لوگوں پر رحم فرمایا اور معاف کر دیا. سید سے مراد کون ہے؟ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مختصر سید کا سردار کے معنی میں استعمال کیا. مرحمت فرمود سید عفو کرد، تو مرحمت فرمایا، رحمت فرمائی سید الکونین نے اور لوگوں کو معاف کر دیا. چوز جرت توبہ کرد آں روئے زرد، تو وہ جو بندہ تھا جس نے آپ کے ساتھ منہ ٹیڑھا کیا تھا، اب اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ حضور نے اس کو معاف کر دیا. جب اس نے شرمندہ ہو کر اس نے توبہ کر لی، روئے زرد، روئے زرد کہتے ہیں پیلا چہرہ، تو یہ پیلا چہرہ یہ شرمندہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، تو اس نے ہمت کی، جرت کی اور آگے بڑھ کر توبہ کی اور ندامت ظاہر کی، تو ان کو معاف کر دیا. اشک خواہی رحم کن بر اشک بار، رحم خواہی بر ضعیفاں رحم آر. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھوں میں بھی ایسی آنسو بھرائیں، اب تو یہ کہتا ہے کہ کیا کروں، میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کی ایسی کیفیت ہے، دل ان کا سخت ہو گیا ہے تو کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہی نہیں ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ روتے کیوں نہیں ہیں، وہ کہیں گے بھائی روئیں گے کیسے، کچھ ہوگا، تکلیف ہوگی تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے، ایسے کیسے ہم چاہ کر آنسو نکال سکیں. کئی لوگ تو ایسے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم کب روئے تھے بچپن میں، ہم روتے ہی نہیں ہیں. اس طرح سے تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ آنسو تیری آنکھوں میں آئیں تو آنسو بہانے والے لوگوں پر رحم کیا کر، ان کی برکت سے تیری آنکھوں میں آنسو آئیں گے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر. جو لوگ روتے ہیں، جو لوگ درد مندی کی زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ تکلیف کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے درد کو سمجھ. ان کے درد کو دیکھنے سے تیرا دل نرم پڑے گا اور پھر تیری آنکھوں میں بھی آنسو آئیں گے. اشک خواہی رحم کن بر اشک بار، اشک بہانے والے، آنسو بہانے والے لوگوں پر رحم کر اگر تو اپنی آنکھوں میں آنسو چاہتا ہے. رحم خواہی، اگر تو رحم چاہتا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بر ضعیفاں رحم آر، تو کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرنے کی عادت ڈال. ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، بوڑھے کو نہیں کہتے. ضعیف کا مطلب کمزور ہے. تو کمزور لوگوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. تو چونکہ ایک بہت اہم بات آ گئی تھی، اس وزیر کی نالائقی کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں پر آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا. اب تھوڑا سا واقعہ اور آگے بڑھتا ہے. روب آتش کرد شہ کہ تند خو، آ جہاں سوزے طبی خود کو. اب بادشاہ آگ کی طرف متوجہ ہو گیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ بچے کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے بچے کو نہیں جلایا. وہ عورت آگ میں کودی، اس کو آگ نے نہیں جلایا. اس کے بعد لوگ جوق در جوق اس آگ میں کودتے گئے، آگ نے کسی کو نہیں جلایا. پریشان ہو گیا. تو اب اس نے آگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. روب آتش کرد، بادشاہ نے آگ کی طرف توجہ دی، اس کی طرف متوجہ ہوا. کہ تندخو، اے بدمزاج آگ، آ جہاں سوزے طبی خود کو، دنیا کو جلا دینے والی جو تیری جو خو ہے، تیری جو فطری عادت ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ آگ کی تو یہ صفت ہے نا، جو اس میں جاتا ہے اس کو جلا دیتی ہے، بھسم کر دیتی ہے. اتنے سارے لوگ تیرے اندر کودتے جا رہے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ تیری فطرت کہاں گئی جلا دینے والی؟ چو نمی سوزی چ شد خاصیتت، یا ز بخت ماں دیگر شد نیتت. تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ چو نمی سوزی، تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ چ شد خاصیتت، اور تیری خاصیت کہاں چلی گئی جلانے والی؟ یا ز بخت ماں دیگر شد نیتت، یا ہماری بدنصیبی ہے کہ تیری نیت بدل گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے اب تک کہ تو ایسی ہے کہ جس کو بھی تیرے اندر ڈالا جاتا ہے وہ چیز جل جاتی ہے. اب اتنے انسانوں کو تیرے اندر ڈالا جا رہا ہے اور تو جلاتی ہی نہیں ہے.
یہ ہماری بدقسمتی تو نہیں ہے یہ جو ایسا ہو رہا ہے. می نہ بخشائی تو بر آتش پرست، آ کے نہ پرستت ترا چوں اوں برست. تو آگ کو پوجنے والے کو بھی نہیں بخش رہی ہے. میں تو آگ کو پوجنے والا تھا، تجھے اب تک اتنا پوجتا رہا ہوں، اور وہ لوگ ہیں جو تیرے اندر کود رہے ہیں وہ آگ کو نہیں پوجنے والے لوگ ہیں. تو آگ کو نہیں پوجنے والے لوگوں کو بچا رہی ہے اور آگ کو پوجنے والے کی بات نہیں سن رہی ہے. آنکھ کے نہ پرستت ترا چوں اوں برست، جو تجھے نہیں پوجتا وہ کیسے بچ رہا ہے؟ بھائی طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو پوجتا ہے، جو تیری عبادت کرتا ہے تو اس پر مہربان ہونا چاہیے. جو تیری عبادت نہیں کرتا تو اس کو جلا دینا چاہیے. یہاں تو معاملہ الٹا ہو رہا ہے. ایسا کیوں کر رہی ہے تو؟ ہرگز اے آتش تو صابر نیستی، چوں نہ سوزی چیست قادر نیستی. اے آگ تو صبر کرنے والی ہرگز نہیں ہے. کیوں نہیں جلاتی ہے؟ کیا تو جلانے پہ قدرت نہیں رکھتی؟ میرے سوال کا جواب دے. پوچھ رہا ہے آگ سے. چشم بندست ہے عجب یا ہوش بند، چوں نہ سوزاند چنی شعلہ بلند. ہائے تعجب کی بات ہے، اے عجب تعجب کی بات ہے. یہ نظر بندی ہے یا حواس بندی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تو ان کو جلا رہی ہے لیکن میری نظر بند ہو گئی ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا جلنے والا، یا میرے حواس کو بند کر دیا گیا ہے؟ کیا ہے کیا؟ چوں نسو زاند چنی شعلہ بلند، ایسے بلند شعلے ہیں، ایسی بڑی آگ ہے، پھر جلاتا بھی نہیں ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جادوے کردت کسے یا سیمیات، یا خلاف تبا تو از بخت ماس. کسی نے تجھ پر یا تو جادو کیا ہے یا پھر کوئی طلسم کیا ہے. سیمیات، سیمیا جو ہے اصل میں وہ ایک خاص قسم کا علم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ جس کے ذریعے انسان اپنی اصلی شکل کو بدل دیتا ہے. ایسی صلاحیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایسا ایک علم بھی ہے، علم سیمیا. تو کہتے ہیں کہ کیا کوئی علم سیمیا ہو گیا یہاں پر، یا پھر کوئی جادو ہو گیا کسی نے کر دیا ہے، یا پھر تو اپنے مزاج کے خلاف جو کام کر رہی ہے یہ ہماری برے نصیب کی وجہ سے یا ہماری بدقسمتی کی وجہ سے تو نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے آخر؟ میرے کو وجہ بتا. گفت آتش. اب آگ جواب دے رہی ہے. گفت آتش من ہمانم آتشم، اندرا تاتو ببینی تابشم. آگ نے کہا کہ میں وہی ہوں، وہی آگ ہوں، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے. جو آگ اپنے پوری کوالٹیز کے ساتھ جیسی ہوتی ہے میں بھی ویسی ہی ہوں، کوئی فرق نہیں آیا ہے میرے اندر. من ہمانم آتشم، ہاں میں آگ ہوں، وہی آگ ہوں. اندر آ، تو بھی اندر آ جا. تاتو ببینی تابشم، تاکہ تجھے میری گرمی کا اندازہ ہو سکے. اگر تجھے لگتا ہے کہ میری گرمی ختم ہو گئی ہے، میں ٹھنڈی ہو گئی ہوں، میں جلانے کے قابل نہیں رہی، تو بھی آ جا، پتہ چل جائے گا کیا کیفیت ہے میری. تب من دیگر نگشتو انصرم، تیغ حقم ہم بدستوری برم. میری نہ طبیعت بدلی ہے نہ میری اصلیت بدلی ہے. نیدر مائی نیچر از چینجڈ نار مائی ایلیمنٹ از چینجڈ. کچھ نہیں ہوں، جیسا تھا ویسی ہوں. تیغ حقم ہم بدستوری برم. مگر مسئلہ کیا ہے کہ میں خدا کے حکم کے تابع ہوں، حق کی تلوار ہوں، اجازت ہی سے کاٹتی ہوں. آگ میں اپنے آپ میں کوئی قوت نہیں ہوتی، اللہ نے اس کے اندر وہ قوت رکھی ہے، اسی لیے وہ جلاتی ہے. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو جلانا تو آگ میں کیا ہمت ہے کہ وہ جلا سکے. تو کہتی ہے کہ میں خدا کی تلوار ہوں، اجازت سے کاٹتی ہوں، دستور سے کاٹتی ہوں. اپنے جو کانسٹیٹیوشن میرے لیے جو بنایا گیا ہے، جو آرڈر دیا گیا ہے، وہی حساب سے کام کرتی ہوں. بردر خرگا سگانے ترکما، چاپ پلوسی کردہ پیشے مہماں. خرگا کہتے ہیں ٹینٹ کو، خیمہ. ایک جرگہ ہوتا ہے، ایک خرگا ہوتا ہے. جرگہ اندر ہوتا ہے
خرقہ باہر ہوتا ہے، تو خرقہ کہتے ہیں ٹینٹ کو۔ تو ترکمانوں کے کتے جو ہوتے نا، ترکمان دراصل ترکیوں کا ایک گروہ ہے، اس کا نام ہے ترکمانستان، تو اب تو الگ بن گیا ہے۔ تو ترکمانوں کے جو کتے ہوتے ہیں وہ خیمے کے دروازے پر ہوتے ہیں، انٹرنس پہ ہوتے ہیں۔ چاپلوسی کردہ پیش مہمان، جب ترکمانوں کا کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ان کے ساتھ خوشامد کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ مہمان ہے، ہمارے آقا کا مہمان ہے۔ کتے رکھوالی کرنے والے ہیں نا، ہر کسی کو تو نہیں کاٹتے، گھر میں مہمان جب آتا ہے تو ان کو تو نہیں کاٹتے نا۔ تو اسی ترکمانوں کے کتے ہوتے ہیں جو مہمانوں کی خوشامد کرتے ہیں، وہی کتے ہوتے ہیں جو کاٹنے والے، جو مہمانوں کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں۔ ور بخردہ بے گزرت بے گانا رو، حملہ بینت اتسگاں شیرانہ۔ اگر اسی خیمے کے پاس سے ور بخردہ بے گزرت بے گانا ہو، جب کوئی بے گانا گزرتا ہے، جب کوئی اجنبی گزرتا ہے اسی خیمے کے پاس سے، حملہ بینت اتسگاں شیرانہ ہو، اور وہ کتوں سے شیروں جیسا حملے کو دیکھتا ہے، وہ بے گانا۔ جب کتے اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، اجنبی کے اوپر، تو ایسا جھپٹ پڑتے ہیں جیسے کہ شیر حملہ کر رہے ہوں۔ منز سگ کم نیستم در بندگی، اور میں بھی اپنے خدا کے ہاتھوں میں اس طرح کے کتے سے کچھ کم نہیں ہوں۔ جب آرڈر ہوتا ہے مالک کا کہ حملہ کرو تو کتا حملہ کرتا ہے، جب آرڈر ہوتا ہے مالک کا کہ نہیں یہ ہمارا آدمی ہے، حملہ نہیں کرنا، نہیں کرتا ہے۔ تو کتے اتنے سمجھدار تو نہیں ہوتے کہ وہ مہمان کو اور اجنبی کو پہچان سکیں، وہ تو مالک کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا بھیانک کتا کسی کے گھر میں کیوں نہ ہو، اگر آپ مالک کے ساتھ گھر میں جا رہے ہیں تو آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، کتا اشارے پہ کام کرتا ہے۔ تو آگ کہتی ہے میرا بھی وہی حال ہے، بندگی میں کسی کتے سے کم نہیں ہوں۔ کم ز ترک نیست حق در زندگی، اور اللہ تعالیٰ زندہ ہونے میں کسی ترک سے کم نہیں ہے۔ وہ اشارے دیتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کے حساب سے میں کام کرتی ہوں۔ آتش تبات اگر غمگی کنت، سوزش از امر ملی کے دی کنت۔ اگر تیرے مزاج کی آگ تجھے غمگین کرتی ہے، تیرے مزاج کی جو آگ ہے اگر وہ تجھے غمگین کرتی ہے، جو تیری فطرت ہے وہ تجھے ستاتی ہے، تو اپنی فطرت سے خوش نہیں ہے، سوزش از امر ملی کے دی کنت، تو دین کے مالک کے حکم سے سوزش کرتی ہے، جلاتی ہے۔ مطلب جو حکم دیا گیا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ اس کی ہر قیمت پہ پابندی کرے۔ بندہ تو بولتے اسی کو ہے، مالک جو حکم دے کرے، جس کو کاٹنے کے لیے کہے وہ کاٹے، جس کو مہمان نوازی کے لیے کہے اس کی مہمان نوازی کرے۔ اگر تجھے یہ پسند نہیں آتا ہے تو مطلب یہ کہ تو ابھی بندہ بنا نہیں ہے، تو تجھے بندہ بننے کی ضرورت ہے۔ اگر تیرے مزاج کی آگ تجھے غمگین کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کوڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے فیصلوں سے تو دنیا میں خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خوش ہونے کے لیے پیدا ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تیری خوشی اور تیری ناخوشی سے اپنے فیصلے تو بدلنے والا نہیں ہے۔ اگر تجھے خوش رہنا ہے دنیا میں تو اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کر کے اس پہ خوش ہونا پڑے گا، اسی سے خوشی ملتی ہے۔ آتش تبت اگر شادی دہت، اندرو شادی ملی کے دینہت۔ اگر تیرے مزاج کی گرمی، جو تیرے مزاج کے اندر گرمی ہے، وہی گرمی تجھے خوشی دیتی ہے، تو پھر اس دین کا جو مالک ہے وہ اسی کے اندر تیری خوشی رکھ دیتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں خوشی کا انحصار باہر سے آنے والی چیزوں پر یا باہر پیش آنے والے حالات پر نہیں ہے، خوشی کا انحصار آپ کے اندر ہے۔ اگر آپ ہر چیز کو قبول کر کے، ایکسیپٹ کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے تو وہی چیز آپ کو خوشی دے گی، اور اگر خوشی کی خبر کو بھی آپ خراب سمجھیں گے، اپنے لیے آگ سمجھیں گے، تو وہی چیز آپ کو جلائے گی۔
کیونکہ دنیا میں جو ہونا ہے ہو رہا تو وہی ہے. اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالو, اسی سے زندگی خوشحال ہوگی. چونکہ غم بینی تو استغفار کن, غم بامر خالق آمد کار کن. اور جب تو کسی معاملے میں غم دیکھے کہ تیری زندگی میں غم آ گیا ہے, پریشانی آ گئی ہے, کوئی بھی ایسی چیز زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آ گئی ہے جو آپ کے لیے ناگوار ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا, تو آپ فرماتے ہیں چونکہ غم بینی تو استغفار کن, استغفار کرو. یہ آپ کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے, اور غلطیوں سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے, استغفار کرنا. جہاں تک ہو سکے توبہ کرنا اپنے برے کاموں سے, برائیوں سے کرتے رہنا. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی برائی کی, ایک بار توبہ کر لیا, چلو توبہ کر لیا میں نے, میری غلطی معاف ہو گئی. نہیں, زندگی بھر آپ استغفار کرتے رہو. غم امر خالق آمد کار کن, اور غم بھی جو ہے خدا کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا غم آئے گا, جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کہ آپ کے زندگی میں غم آئے, غم ختم ہو جائے گا. چون بخواہت عین غم شادی شود, عین بندے پائے آزادی شود. اور جب وہ چاہتا ہے تو غم ہی آپ کے لیے خوشی بن جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو غم ہوا, لیکن حقیقت میں وہی آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ایسے بہت سارے غم ہیں دنیا میں جو انسان کے لیے خوشی کا باعث بن جاتے ہیں. اب یہاں مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے. مولانا روم نے جس طرح سے تفصیل سے سمجھایا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں یہ سارے باتوں کو, تو ہم کو خود اپنی زندگی میں اس کے ایگزامپلس مل سکتے ہیں. تو جب وہ چاہتا ہے تو غم بھی خوشی بن جاتا ہے. اور خود بیڑی جو ہے, پاؤں کے اندر کی جو بیڑی ہے, زنجیر ہے, قید میں جو زنجیریں جکڑی جاتی ہیں انسان کے پاؤں میں, وہی زنجیر تمہارے لیے آزادی کا پیغام لاتی ہے, آزادی بن جاتی ہے. عین بندے پائے آزادی شود, وہی آزادی بن جاتی ہے. مگر شرط ہے وہ چاہنا. عام طور پہ ہمارے پاس ہندوستان میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے, خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا. تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ خدا کے گھر دیر بھی نہیں ہے اندھیر بھی نہیں ہے. دیر بھی کہاں ہے, دیر بھی نہیں ہے. جب وہ چاہے تو کن فیکون, جب وہ کہتا ہے کہ ہو جاتا ہے. دیر کہاں ہے؟ اندھیر تو خیر نہیں ہے 100%, دیر بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ اس کو میں نے پھرا کے ایک شعر میں بیان کیا تھا. صرف ان کا چاہنا ہے شرط ہر تکمیل کار, ورنہ پاس ان کے نہ کچھ مشکل نہ کچھ تاخیر ہے. نہ کوئی چیز ناممکن ہے, نہ کوئی چیز مشکل ہے, نہ کسی چیز کو دیر ہے. صرف ان کے چاہنے کی دیر ہے. وہ چاہے نہیں ہیں اب تک, اس لیے نہیں ہو رہا ہے. جب وہ چاہ لیں گے تو نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. عین بندے پائے آزادی شود, اور خود زنجیر آزادی بن جاتی ہے. باد و خاک و آب و آتش بندہ اندھ, با منو تو مردہ با حق زندہ اندھ. یہ جو 4 عناصر ہیں, 4 ایلیمنٹس, کیا کیا ہیں؟ ہوا, مٹی, پانی, آگ. یہ چاروں ہیں نا, یہ چاروں کے چاروں غلام ہیں, بندے ہیں. ہر ایک کے اندر ایک کوالٹی ہے ضرور, لیکن یہ کوالٹی ان کی اپنی نہیں ہے. نہ وہ کوالٹی ان کی اپنی ہے, نہ وہ اپنی مرضی سے وہ اپنی اس چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. آرڈر پہ ہے سب. مٹی کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ پھل اگا, تبھی وہ اگاتی ہے, اگا سکتی ہے, نہیں تو نہیں اگا سکتی. ہوا کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو چل, تبھی وہ چل سکتی ہے, تب تک نہیں چل سکتی. پانی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تو یہ کام کر وہ کام کر, وہ کرتی ہے, نہیں تو نہیں کر سکتی. تو آگ کا بھی وہی معاملہ ہے. میں بھی تو اسی میں سے ہوں. آگ کہہ رہی ہے میں بھی تو اسی میں سے ہوں, وہ 4 چیزوں میں سے ہی ہوں. با منو تو مردہ, میرے اور تیرے اعتبار کرتے دیکھا جائے تو یہ سب مردہ ہیں. یہ آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ سب ہماری نظر میں مردہ ہیں. ان کے اندر جان نہیں ہے. جان ہے, کوئی جان مانتے ہیں اس بات کو کہ ہوا میں جان ہے, مٹی میں جان ہے,
آگ میں جان ہے؟ کسی میں جان نہیں ہے. یہ ہماری اور آپ کی نظر سے دیکھیں گے تو جان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو یہ چاروں چیزیں زندہ ہیں. کیونکہ اگر بے جان چیز ہے، مردہ چیز ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو پھر یہی مٹی میں سے جھاڑ کیسے اگ رہے ہیں؟ یہی آگ کے اندر جلانے کی تاثیر کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہیں تو بے جان چیزیں، لیکن اللہ کا جب امر ہوتا ہے تو یہ بے جان چیزیں بھی جاندار بن جاتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں. پیش حق آتش ہمیشہ در قیام، ہم چو عاشق روز و شب بے جاں مدام. آگ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ کھڑی ہے، در قیام میں ہے، حکم کی تابع. جیسے غلام کھڑا ہوتا نا، سرکار فرمائیے کیا حکم ہے، وہ معاملہ ہے آگ کا اللہ کے سامنے. ہمیشہ در قیام، وہ ہمیشہ قیام میں ہوتی ہے. ہم چو عاشق، عاشق کی طرح روز و شب بے جاں مدام. جس طرح عاشق دن رات مسلسل بے جان پڑا ہوتا ہے، وہ کیفیت ہے آگ کی بھی. ایک نسخے میں بے جان لکھا ہوا ہے میں نے دیکھا، لیکن ایک اور نسخہ جس کے اندر پیچاں لکھا ہوا ہے. تو بے جان تو عام لفظ ہے، اس پہ صراحت کی ضرورت نہیں ہے، میں پیچاں کی تشریح آپ کو کر دیتا ہوں. با منو ہم چو عاشق روز و شب پیچاں مدام. عاشق کی طرح دن رات پیچاں ہوتی ہے. پیچاں کا مطلب جیسے زلف پیچاں کہتے ہیں، پیچدار، الجھی ہوئی، ٹوسٹڈ، کمپلیکیٹڈ، یہ میننگ میں ہوتی ہے پیچاں. لیکن یہاں پر پیچاں تڑپنے کو کہتے ہیں. جیسے عاشق روز و شب رات دن تڑپتا رہتا ہے، وہ معنی میں ہے تڑپنے والا، تڑپنا، تلملانا. رائٹنگ کہتے ہیں انگلش میں اس کو، WRITHING، رائٹنگ، تڑپنا تلملانا. جیسے عاشق تڑپتے تلملاتے رات دن بتاتا ہے، اسی طرح سے آگ بھی عاشق کی طرح ہے، اپنے معشوق کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. سنگ بر آہن زنی آتش جہت، ہم بامر حق قدم بیرون حد. تو لوہے پر پتھر مارے گا تو آگ نکلے گی. یہ تو ہے نا، سب جانتے ہیں یہ بات. تو لوہے اور پتھر کو گھستے ہیں تو آگ کی چنگاری نکلتی ہے. ہم بامر حق قدم بیرون حد، لیکن یاد رکھ وہ بھی خدا کے حکم ہی سے اپنے پاؤں باہر نکالتی ہے. وہاں پر بھی نہ پتھر کے اندر اپنے آپ سے یہ صلاحیت ہے، نہ اس لوہے کے اندر اپنے آپ سے یہ صلاحیت ہے کہ اس میں سے آگ نکال سکے. کوشش آپ کرتے ہیں، ہاتھ آپ ہلاتے ہیں، لیکن حکم اس کا ہوتا ہے تبھی وہ باہر نکلتی ہے. آہنو سنگ ستم برہم ازن، کئی دو میزاں یند ہم چو مرد و زن. آہنو سنگ ستم، ستم کے پتھر، ظلم کے پتھر اور ظلم کے لوہے، برہم مزن، ان دونوں کو مت ٹکراؤ. ظلم کا لوہا اور ظلم کا پتھر، اس کو آپس میں مت ٹکراؤ. ظلم و زیادتی مت کرو. انداز ہے، شاعرانہ انداز ہے بولنے کا. ظلم کے لوہے اور پتھر کو آپس میں ٹکرانے مت دو، اس لیے کہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو جنریٹ کرتے ہیں. تو ظلم کا ہوگا تو ظلم جنریٹ ہوگا. ہم چو مرد و زن، جیسے کہ مرد اور عورت، جب مرد اور عورت ملتے ہیں تو جنریٹ ہوتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ظلم کی آگ اور ظلم کا لوہا اگر استعمال ہوگا تو جو چیز پاور جنریٹ ہوگا وہ بھی ظلم کا پاور ہوگا. تو اس لیے وہ کام مت کرو. سنگ و آہن خود سبب آمد ولیک، تو ببالا تر نگر اے مرد نیک. پتھر اور لوہا یہ سارے اسباب میں آتے ہیں، آگ نکلنے کے اسباب ہیں. ایک پتھر ہے، ایک لوہا ہے، دونوں کے اندر آگ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو گھستے ہیں تو آپ ریزن کمپلیٹ کرتے ہیں آگ نکالنے کا. یہ پورے ریزنز کمپلیٹ ہوئے، کازز کمپلیٹ ہوئے، کازز کمپلیٹ ہوئے. ولیک، لیکن تو ببالا تر نگر مرد نیک، اور نیک مرد اے نیک انسان، تو اس سے اونچا سوچ.
تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک پتھر اور لوہا آپس میں گھسا جا رہا ہے تو اس میں سے آگ نکل رہی ہے. نہیں، تو اس کے آگے سوچ. اب کیا آگے سوچ وہ بتا رہے ہیں. کی سبب راں سبب آورد پیش، بے سبب کے شد سبب ہرگز خیش. اس لیے کہ اس سبب کو بھی اس سبب نے پیدا کیا ہے. یہ ہے اوپر کی سوچ. یہ سبب ہے، آگ نکلنے کا ایک سبب ہے، لیکن اس سبب کو بھی اسی سبب نے پیدا کیا ہے، مسبب نے پیدا کیا ہے. ای سبب را آ سبب آورد پیش، بے سبب کے شد سبب ہرگز خیش. کوئی سبب بلا سبب کے وجود میں آتا ہی کیسے ہے؟ ہر سبب کے پیچھے ایک سبب چاہیے، اس سبب کو پیدا کرنے والا ایک سبب ہونا چاہیے. ای سبب را آ سبب عامل کند، باز گاہے بے پرو عاطل کند. اس سبب کو وہ سبب عمل کرنے والا بناتا ہے، اس سبب کو عمل کرنے والا بنانے والا وہ سبب ہے. باز گاہے بے پرو عاطل کند. اور کبھی جب وہ سبب کو سبب بنا کر اس کے اندر سے آگ نکالتا ہے تو کبھی تو وہ سبب کو فیل بھی کر دیتا ہے، معطل بھی کر دیتا ہے، بے پر بھی کر دیتا ہے. اس کی مرضی ہے. سبب تو اس نے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہے تو آپ لاکھ کوشش کر لیں، اگر وہ چاہے اس کے اندر سے آگ نہ نکلے تو نہیں نکلے گی. آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو کبھی وہ معطل بھی کر دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سبب اختیار کریں گے اس کا پھل ہمیشہ وہی نکلے. یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے. آپ دو جھاڑ پھیرتے ہیں پاس میں، دو گٹلی لگائی، پیر دی، دونوں پہ پانی ڈالے، سارے کام، ایک میں جھاڑو ہو گیا دوسرا فیل ہو گیا. ایسا کئی بار نہیں ہوتا. تو مٹی کے اندر اگر وہ صلاحیت ہوتی تو پھر مٹی تو اس کو جیسا کرتی، اس کو بھی ویسا کرنا چاہیے تھا. ارے ایک بیج سے تناور درخت بن گیا، پھل دینے والا بن گیا، دوسرا بیج وہیں فیل ہو گیا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں. تو کبھی معطل بھی کر دیتا ہے. وہاں سبب ہا کم بیارا رہ برست، آ سبب ہا زی سبب ہا برترست. وہ اسباب، وہ سبب جو انبیاء کے رہنما ہیں، انبیاء جس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ سبب، وہ اسباب ان اسباب سے اونچے ہیں، بالا تر ہیں. وہ ان اسباب کو دیکھتے ہیں، ان اسباب کو نہیں دیکھتے انبیاء کرام. ای سبب را محرم آمد اخل ماں، وہاں سبب ہا راست محرم انبیاء. یہ سبب سے جو دنیا میں اسباب موجود ہیں، اس سبب سے ہماری عقل واقف ہے. ہماری عقل ان اسباب سے واقف ہے، اور انبیاء کرام ان اسباب کو جانتے ہیں. ان کی نظر ادھر ہوتی ہے. تو وہ تو دنیا میں کسی کو فاعل حقیقی سمجھتے ہی نہیں، دنیا میں کسی کو کچھ کرنے والا مانتے ہی نہیں. وہ تو اتنے مضبوط ہوتے ہیں اپنے ایمان اور اتنے یقین میں کہ جو بھی کچھ کرتا ہے وہ سمجھتے اوپر والے کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، خدا ہی کر رہا ہے. یہ اوپر والا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہمارے سمجھانے کے لیے. عام طور پہ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن اوپر والا اللہ کو کہنا مناسب نہیں رہتا، کیونکہ وہ اوپر نیچے ہر جگہ ہے. وہ صرف اوپر ہی نہیں ہے، ہر طرف ہے. لیکن عام چونکہ بول چال میں اس طرح سے کہا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو استعمال کیا. ای سبب چه بود به تازی گو رسن، اندری چه ای رسن آمد به فن. اور یہ سبب ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہم جس کو ہم سبب مانتے ہیں، یہ سبب کیا ہے؟ ای سبب چه بود، کیا ہے یہ سبب؟ کیا ہوتا ہے یہ سبب؟ به تازی گو رسن. تازی زبان میں اس کو رسن کہتے ہیں. تازی جو ہے فارسی زبان میں، تازی عربی زبان کو کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو رسن کہتے ہیں، جو سبب ہے. تو رسن کیا ہوتا ہے بولیے آپ؟ CORD کارڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسن. دار و رسن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. دار تو وہ جس پہ سولی پہ چڑھانے کے لیے جو تختہ ہوتا ہے وہ دار ہوتا ہے، اور جو گلے میں پھندا ڈالا جاتا ہے اس کو رسن کہتے ہیں. تو وہ ہے رسن، ایک رسی کی طرح ہے. ہمارے پاس کا جو سبب ہے، جس کو ہم سبب کہتے ہیں، وہ رسی ہے. اب کیا ہے؟ اندری چے ای رسن آمد بے فن. اور اس کنویں میں یہ رسی تدبیر سے آئی ہے، ڈیوائن آرٹیفائس.
کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے آپ کو سبب چاہیے، اور سبب کیا ہے؟ رسی ہے. مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر رسی کے، بغیر سبب کے بھی آپ کو کنویں میں سے پانی دے سکتا ہے. وہ اوپر والا سبب ہے، یہ نیچے والا سبب ہے. گردش چرخا رسن را علتست، چرخ گرداں را ندیدن ذلتست. یہ جو چرخا ہے، جیسے ابھی ہم واٹر ویل کے بارے میں کر رہے تھے، ایک ویل ہوتی نا، ڈول جب ڈالا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے تو اس کو اندر بھیجنے باہر کھینچنے کے لیے بھی ایک چرخا ہوتا ہے اوپر بنا ہوا گول، اسی سے رسی تو آگے پیچھے ہوتی ہے. تو یہ رسی ایک سبب ہے پانی نکالنے کا، اور یہ جو چرخا ہے یہ اس رسی کی علت ہے، کیونکہ اگر یہ علت موجود نہ ہوگی تو پھر رسی اندر نہیں جا سکے گی. تو وہ گول پھر رہا ہے تو رسی نیچے اوپر ہو رہی ہے، اسی سے ڈول پانی لے کے آ رہا ہے. تو اب آپ فرماتے ہیں چرخ گرداں را ندیدن ذلتست. آپ یہ رسی کو تو دیکھ رہے ہیں، ڈول کو تو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایک چرخے کو بھی دیکھ رہے ہیں، سارے اسباب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ ڈول ڈال کر کھینچنے والے کو نہیں دیکھیں گے تو یہ غلطی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ڈول اپنے سے پانی میں جا رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ رسی کی وجہ سے ڈول جا رہا ہے، رسی وہ چرخے کی وجہ سے پھر رہی ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. آپ اصل دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈالنے والا کون ہے، اس کی وجہ سے چرخا بھی پھر رہا ہے، اس کی وجہ سے رسی بھی اندر جا رہی ہے، اس کی وجہ سے پانی ڈول میں سے باہر بھی آ رہا ہے. آپ کی نظر وہ ڈول ڈالنے والے کے اوپر، اس کے ہاتھوں پہ نہیں ہے. اگر ویسا نہیں ہے تو یہ بڑی غلطی ہوگی. ای رسن ہائے سبب ہا در جہاں، ہاں وہاں زی چرخ سرگرداں مداں. دنیا میں ان سارے اسباب کی رسیوں کو ہرگز اس گھومنے والے چرخ کی وجہ سے نہیں جاننا. ایک ہوتا ہے چرخا، ایک ہوتا ہے چرخ. چرخا تو یہ ہو گیا گول گھومنے والا، ایک ہوتا ہے چرخ. چرخ مطلب آسمان. ہمارے پاس بھی جو پتنگ اڑانے والے بچے ہیں اس کو چرخ کہتے ہیں، حالانکہ وہ چرخ نہیں ہے، وہ بھی چرخا ہی ہے، لیکن زبان پہ چڑھ گیا ہے لوگ. لیکن چرخ سے مراد اصل میں آسمان ہے. تو آسمان چونکہ گردش کرتا ہے، ستارے گردش کرتے ہیں، اس لیے اس کو چرخ کہا جاتا ہے. تو یہ ستاروں کی وجہ سے ہماری زندگی ہے سمجھنا یہ غلطی ہے. وہ ستاروں کا چلانے والا بھی کوئی موجود ہے. ہمارے ستارے گردش میں ہیں، ہم لبرا کے ہیں، ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم ورگو کے ہیں، ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایمان والے کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہوں گے زندگی پر، لیکن اس کے چلانے والا بھی کوئی ہے اور وہی کر رہا ہے سب کچھ. تانمائی صفر سرگرداں چو چرخ، تانا سوزی تو ز بے مغزی چو مرخ. تاکہ تو خالی اور آسمان کی طرح سرگرداں نہ رہے. جیسے آسمان گھوم رہا ہے، سرگرداں پھر رہا ہے، یہ تیری بھی کیفیت وہ نہ ہو جائے، ویسٹ ہے تیری لائف اگر تو ایسا سوچ رہا ہے. تانا سوزی تو ز بے مغزی چو مرخ. اور بے عقلی کی وجہ سے مرخ کی طرح نہ جلے. مرخ کس کو کہتے ہیں؟ چرخ اور مرخ بٹھایا آپ نے. مرخ جو ہے اصولاً دیکھا جائے تو ایک درخت کا نام ہے جس سے آگ نکلتی ہے اور اس کے اندر آگ آلریڈی موجود ہوتی ہے. اگر کوئی چرخ کا جنگل کہیں ہو اس جھاڑوں کا اور وہاں پر ہلکی بھی آگ جلا دی جائے تو جنگل کے جنگل جل کے فنا ہو جاتے ہیں، بھیانک آگ لگ جاتی ہے. تو ایک یہ بھی ایک مرخ ہوتا ہے. اور ایک مرخ ہوتا ہے، دو چیزوں کو جب گھستے ہیں نا آگ نکالنے کے لیے تو ایک اپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک نیچے والا حصہ ہے، اور نیچے والا حصہ جو ہوتا ہے اس سے اصل آگ نکلتی ہے. افار اوپر والے کو کہتے ہیں، مرخ نیچے والے کو کہتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، اس کو چھوڑیے. تو بہرحال آپ یہاں پر یہ بنیں کہ جس طرح سے وہ مرخ جل جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اس طرح سے آپ کی کیفیت بھی یہی ہو جائے گی اگر بے عقلی کا مظاہرہ کریں گے. تو عقل کا استعمال کرو، حقیقت کو سمجھو. باد و آتش می شوند از امر حق، ہر دو سرمست آمدند از خمر حق. ہوا اور آگ اللہ کے وجود سے، حکم سے ہی وجود میں آتے ہیں. باد و آتش می شوند از امر حق، امر حق اللہ کے حکم سے.
وجود میں آتے ہیں، چاہے وہ ہوا ہو چاہے وہ آگ ہو۔ ہر دو سر مست آمدن دست خمر حق، اللہ کی شراب سے دونوں مست ہیں۔ وحدت کی شراب، اللہ کی محبت کی شراب، اس کے حکم کی تعمیل کی شراب پیے ہوئے ہیں، دونوں مست ہیں۔ تو جو حکم ہوتا ہے وہ حساب سے کام کرتے ہیں، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ آب حلم و آتش خشم پسر، حمز حق بینی جو بکشائی نظر۔ اے بیٹا، بردباری کا پانی، تحمل اور صبر کا پانی، خوش اخلاقی کا پانی، پیشنس کا پانی اور غصے کی آگ۔ اب دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، ایک تو تحمل و بردباری، پیشنس، صبر، برداشت، اس کا ایک پانی ہوتا ہے، اور غصے کی ایک آگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جیسے آگ پانی کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ آگ اور ہوا کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، ہوا کبھی آگ کو بجھاتی ہے، کبھی آگ کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، اس کی یہ کیفیت ہے۔ تو یہ مختلف کیفیتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ سب پیدا کرنے والا اس کا اللہ، ہر چیز اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ ہم حق بینی، اگر حق دیکھیں گے آنکھ کھول کر، جو بکشائی نظر، اگر آنکھ کھول کر، نظر کھول کر، بکشائی نظر کھول کر اگر دیکھیں گے تو ہم حق کی طرف ہی دیکھیں گے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم حق بینی، ہم دیکھیں گے، تو دیکھے گا۔ ہم حق بینی، ہم سے مراد یہ فارسی کا ہم ہے، اردو کا ہم نہیں ہے۔ ہم حق بینی، تو دیکھے گا حق کو، حق کی کار فرمائی کو، چو بکشائی نظر، اگر اپنی نظر کھولے گا تو دل کی جو نظر ہے وہ کھول، تجھے سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب اسباب جیسا حکم دیا جا رہا ہے اس پر کام کر رہے ہیں۔ گر نبود واقف از حق جان بعد فرق کہہ کر دے میان قوم عاد۔ ہوا اگر اللہ کے کنٹرول میں نہ ہوتی پوری طریقے سے، اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی ہوا بھی اللہ سے واقف ہے، اسی لیے تو حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ اگر ہوا اللہ کے سے واقف نہ ہوتی، گر نبود واقف از حق جان بعد، ہوا کی جان اگر اللہ سے واقف نہ ہوتی، فرق کہہ کر دے میان قوم عاد، تو قوم عاد کے جو لوگ تھے اس میں اچھے لوگ برے لوگ بھی تھے، برے لوگ برباد ہو گئے، اچھے لوگ بچ گئے۔ ایسی ہوا چلی کہ پورے برے لوگ برباد ہو گئے، اچھے لوگ بچ گئے۔ ہوا کو کیسے معلوم تھا کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں؟ یہاں پر آپ کی گفتگو ختم کرتے ہیں، مطلب یہ جو سلسلہ ہے یہاں روکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ جو آگے بیان کر رہے ہیں اس میں قوم ہود جس کا بھی ذکر ہوا، قوم عاد کیا ہوا تھا اس وقت، پھر اس کے بعد اور مختلف انبیاء کرام کا آپ تذکرہ چھیڑیں گے، پھر اپنی بات پہ آئیں گے، پھر واقعہ جو چل رہا ہے وہ کنٹینیو ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔